نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اقبال بھائی نے سوال کیا ہے کہ شرعی طور پر کس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے؟ یاد رہے کہ زکوٰۃ ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو مالک نصاب ہو اور وہ مال اس کی بنیادی ضروریات زندگی سے زائد ہو اور قرض سے پاک ہو اور اس مال پر سال بھی گزر چکا ہو۔ مالک نصاب سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اتنی رقم جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو یا اتنا مال تجارت ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یاد رہے کہ ہر وہ مال تجارت ہے جو نفع پر بیچنے کی نیت سے خریدا جائے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑے مختلف مال ہیں، مثلاً 7.5 تولے سے کم سونا ہے اور 52.5 تولے سے کم چاندی ہے اور کچھ نقدی ہے اور کچھ مال تجارت ہے، تو اس صورت میں یہ جتنے بھی تھوڑے مال ہیں ان سب کو ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو گئے تو ان کم مالوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ بھی یاد رہے کہ مالک نصاب ہونے کے لیے کسی خاص مد سے مال کا آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ خواہ تنخواہ کی صورت میں آئے یا مزدوری کی صورت میں، کرائے کی صورت میں آئے، خواہ ٹھیکے کی صورت میں، وراثت کی صورت میں آئے، خواہ منافع کی صورت میں، تحفے کی صورت میں آئے یا کسی بھی دوسری جائز صورت میں آئے، اس پر زکوٰۃ کے احکام لاگو ہوں گے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ بچت کے مال پر ہوتی ہے، نہ کہ فقط آمدن پر۔ لہٰذا اگر کسی کی ماہانہ آمدنی لاکھوں روپے ہے مگر وہ سب کی سب ضروریات زندگی پر خرچ ہو جاتی ہے اور نصاب جتنی رقم نہیں بچتی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر اتنا قرض ہے کہ اگر وہ اس کو ادا کر دے تو نصاب کے برابر اس سے زائد مال باقی بچ جاتا ہے تو بقیہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا، اور اگر نصاب کے برابر مال باقی نہیں بچتا تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رہے کہ امانت دی گئی رقم، بیمہ پالیسی میں جمع کروائی گئی رقم، کمیٹی میں جمع کروائی گئی رقم، یہ سب نصاب میں شامل ہوں گی اور اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ زکوٰۃ والے مال کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مال بنیادی ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ بنیادی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے رہنے کے لیے گھر، پہننے کے کپڑے، استعمال کے برتن، سونے کے لیے بستر، فرنیچر، بیڈ، چارپائیاں، میز، کرسی، فریج، سفر کی سواری وغیرہ۔ یہ سب اشیاء خواہ جتنی کثیر تعداد میں ہوں اور جتنی مرضی مہنگی ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح دکانیں، مکانات، فوٹو کاپی کی مشینیں، کام کے لیے کمپیوٹرز، پریس کی مشینیں، حفاظتی اسلحہ، اہل علم کی کتابیں، کاریگروں کے اوزار، اسی طرح ملیں، فیکٹریاں اور ان کی مشینری، ہوٹلوں کے برتن، میز، کرسیوں پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، البتہ ان کی آمدنی پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام زکوٰۃ سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی اور دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔